الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ وأهل سنته والناس أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل اصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بعد حمد و صلاۃ اللہ رب العالمین جل جلالہ جل شانہ وعم نوالہ کی توفیق خاص سے آج کی گفتگو کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات طیبات کو تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، مجھے اور آپ کو سننے سنانے کے بعد اس کے مطابق پاکیزہ زندگی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، ماہ شعبان المعظم ہے اور آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ ہو گئی ہے۔ ماہ شعبان المعظم کی 14 تاریخ 15 کی رات کو یہ وہ مقدس رات ہے کہ جس کے بارے میں میرے کریم نبی رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان خوشبودار کا خلاصہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ کی رات کو، جس کو آج کے وقت میں ہم شب بارات کے نام سے یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا میری امت کی اتنے لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے جتنے کی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، یعنی اتنی کثرت سے اللہ رب العالمین جل وعلا آقا کریم علیہ الصلوۃ کی امت کی بخشش فرماتا ہے۔ تو آنے والی رات انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ جس رات میں امت مسلمہ اپنے مالک کے حقیق کو راضی کرنے کے لیے
اپنی رب کی بارگاہ سے اپنی زندگی کے لیے سوال اور اپنی آخرت میں کامیابی کے لیے التجائیں کرنے کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا کے گھر میں آ جاتی ہیں۔ برادران اسلام، ماہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا آنے والے سال بھر کا فیصلہ فرماتا ہے کہ جس کس نے اس سال میں اس دنیا کو چھوڑنا ہوتا ہے اللہ اس کا بھی فیصلہ کر دیتا ہے۔ جس کسی نے اس دنیا میں آنا ہوتا ہے یعنی جس نے پیدا ہونا ہے اللہ اس کا بھی فیصلہ فرما دیتا ہے۔ جس کسی نے اس سال میں بیمار ہونا ہے اللہ اس کا بھی فیصلہ فرماتا ہے، اور اگر کوئی پہلے سے بیمار ہے اور مالک کو یہ منظور ہے کہ اس سال میں شفا دے تو اللہ اس کا بھی فیصلہ فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اعلان ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر کام جو حکمت والا ہے اللہ اس رات میں بانٹ دیتا ہے۔ یعنی ملائکہ کی جس کی رب نے ڈیوٹی لگائی ہے اللہ ہر فرشتے کے ذمہ اس کا کام لگا دیتا ہے کہ فلاں کے ہاں رزق کی طرح پہنچانا ہے، فلاں کو رزق میں یہ تنگی دینی ہے، فلاں کے کاروبار میں ترقی دینی ہے، فلاں کے کاروبار میں ترقی نہیں ہونی چاہیے، فلاں کی ملازمت لگ جائے، فلاں ملازمت سے نکل جائے۔ یعنی سال بھر اپنے بندوں کا فیصلہ اللہ اس رات میں فرما دیتا ہے۔ یہ مقدس رات ہے کہ جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ تجربہ آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا، عائشہ تو جانتی آج کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ میرے کریم نبی رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ آج شب برات کی رات شعبان المعظم کی 15 رات ہے، کیا تم مجھے اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا کے اپنے مالک کی عبادت کروں، اس کے سامنے سجدہ سجود کروں، اس کی تسبیح و تحلیل کروں، قرآن جو میرے قلب اطہر پہ نازل کیا جاتا ہے میں اس کی تلاوت کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا کہ جب بھی ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات آتی حضور کثرت سے عبادت فرماتے۔ تو یہ مقدس رات ہے کہ جس رات میں امت مسلمہ اپنے مالک کو راضی کرتی ہے، اپنے مالک کی بارگاہ میں آ کے مالک سے اپنے دل کی عرضیں پیش کرتی ہے۔ برادران اسلام، یاد رکھنا یہ رات بری ہونے کی رات ہے، برات بری سے ہے، یعنی اس رات کو اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے بری کر دیتا ہے، دوزخ سے عذاب سے بری کرتا ہے۔ یہ نجات پانے کی رات ہے، اور اگر کوئی شخص اس رات میں بھی مالک کی بارگاہ میں آ کے اس سے برات کے اعلان نہ سن لے اور اس سے نجات کا اعلان نہ سن لے، یقیناً وہ انتہائی بدبخت ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو گناہوں میں اتنا لت پت کر دیا ہے کہ جس کو اب ہوش نہ رہا۔ انسان کی کیفیت بیان کی علماء نے، علماء فرماتے ہیں کہ انسان ایک اس حد میں پہنچ جاتا ہے کہ جب انسان کو اپنے گناہوں پہ ندامت بھی نہیں ہوتی، اس کا دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے، دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ تو کرتا ہے لیکن توفیق توبہ نہیں میسر ہوتی۔ اللہ اس سے توفیق توبہ اٹھا لیتا ہے، اور ہوتا کب ہے کہ جب وہ گناہ کر کر کے اپنے دل کو اتنا سیاہ کر لے کہ اب اس کے اندر نور کی ایک کرن بھی باقی نہ رہے۔ اس حال میں جب پہنچ جائے تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس کو توفیق توبہ بھی نہیں دیتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے جن کلمات کو تلاوت کیا ہے رب نے اس کے اندر انسان کی حالت کو بیان کیا۔ رب نے اعلان کیا کہ میرے بندے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، انسان تو یاد رکھنا، بھول نہ جانا اس بات کو
کہ تو اگر ذرہ بھر بھی کوئی بھلائی کا کام کرے گا، ذرہ بھر نیکی کرے گا، میں رب تیری نیکی کو چھپاؤں گا نہیں، اس نیکی کا صلہ تجھے دیا جائے گا، اس نیکی کو ظاہر کیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر انسان ذرہ بھر چھوٹا سا گناہ کرے، چھوٹی سی برائی کرے، رب کہتا ہے میں اس برائی کو بھی نہیں چھپاؤں گا، وہ برائی بھی ظاہر کر دی جائے گی۔ تو یقیناً مسلمان کا اس بات پہ اتفاق یقین ہے کہ میں کوئی بھی عمل کروں، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ عمل اچھا ہو، چاہے برا ہو، وہ عمل میرے سامنے لایا جائے گا، اس عمل کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا، برے عمل کا مجھ سے سوال کیا جائے گا، اچھے عمل میں مجھے اجر دیا جائے گا۔ جب یہ خبر ہے کہ ہمارا کوئی عمل چھپے گا نہیں، تو چاہے ہم کہیں چھپ کر بھی گناہ کریں اور چھپ کر بھی نیکی کریں، جب رب کی بارگاہ میں وہ ہے تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں ایک دن آئے گا، میں مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا، میں پیش ہو جاؤں گا، تو کیوں نہ وہ وقت سے پہلے ہی سمجھ جائے اور توبہ کر لے اور مالک کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر پیش ہو، تاکہ اس کو رب کی بارگاہ میں شرمندگی نہ ہو۔ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے دادا مرشد علی رحمہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ماہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ کا آغاز ہوا، آپ نماز مغرب ادا فرما رہے ہیں، مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، آپ مغرب کی نماز ادا کر رہے ہیں، آپ کے دائیں اور بائیں دو شاگرد بیٹھے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب نماز پڑھتے پڑھتے اچانک جسم پہ کب کپاہٹ، کب کبھی تاری ہو گئی۔ بچوں کو بڑا تعجب ہو، پتہ نہیں طبیعت خراب ہے، کیا ہو گیا ہے؟ استاد جی آج بڑے کانپ رہے ہیں، نماز میں بے چینی محسوس ہوتی ہے، آپ نے فرض ادا کیے، فرض کے بعد سنت موقدہ ادا کی، جسم کانپتا رہا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نماز مکمل کر کے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ وہ شاگرد بھی تھے اور مرید بھی تھے، حضرت کے محب بھی مرید تھے، جا کے دروازے پہ حجرے میں دستک دی، اجازت ملی، اندر چلے گئے، جا کے عرض کی استاد جی پیر صاحب ایک سوال ہے، کیا؟ آپ کو نماز پڑھتے پہلے بھی دیکھا ہے۔ جی ماجرا مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے جسم کانپنے لگ گیا اور آپ نے رونا شروع کر دیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، طبیعت خراب ناساز ہے، کوئی بے چینی پریشانی، کیا معاملہ ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میرے دادا مجھ سے آپ فرماتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ کہ اگر انسان کا باپ سخت ہو، طبیعت میں سختی ہو اور بڑی محنت مزدوری کر کے اس کے اخراجات کو پورا کرتا ہو، وہ سخت باپ اس کو پڑھنے کے لیے سکول بھیجتا ہو اور جس سکول میں جائے آگے استاد بھی سخت ہو، اس کی طبیعت میں بھی جلال ہو، غصے والا مارتا بھی ہو، جب وہ بچہ پیپر دینے کے لیے بیٹھے اور پیپر اچھا حل نہ کر سکے، پیپر وہ بہتر نہ کر سکے، ناکارہ پیپر خالی پیپر دے کے آ جائے اور اچانک اس کو خبر ملے کہ کل میرا رزلٹ ہے۔ جس بچے نے پیپر دیے، جس کے استاد بھی سخت، والد بھی سخت، اس کو یہ خبر ملی اچانک کہ کل صبح میرا رزلٹ ہے، اب وہ رزلٹ کے لیے خبر لے، بتاؤ کیا وہ سکول جائے گا؟ وہ دونوں بچے آج کہتے ہیں پھر سے وہ سکول نہیں جائے گا، کیوں؟ کہ استاد کا خوف، ڈر ہوگا کہ جاؤں گا استاد مارے گا کہ تم پیپر میں فیل کیوں آیا ہے، اچھا کیوں نہیں کیا، ڈانٹے گا، بے عزت کرے گا۔ تو پوچھا کہ پھر وہ گھر جائے گا؟ سکول وہ اس ڈر سے نہیں جاتا کہ مجھے پتہ میں لکھ کے کیا آیا ہوں، میں نے پیپر دیا کیا ہے، اب اس بات پہ استاد مارے گا، اور گھر اس لیے نہیں جاتا کہ ابو مارے گا، کہ والد بھی سخت ہے، کہے گا بیٹا سال بھر میں نے تیرا خرچہ اٹھایا، تیرے لیے محنت مزدوری کی، میں نے دھوپ اور بارش طوفان کو نہیں دیکھا، تیری ضرورتیں پوری کرتا رہا، اور تو نے سال بھر یہ رزلٹ دیا کہ آج ناکارہ فیل ہو کے میرے پاس آ گیا، کہ بس بیٹا یہ خوف طاری میرے جسم پہ ہو گیا
کہ آج شب رات کی رات ہے، شب برات ہے، اور آج اگر مفتی اعظم ہند تیرے رب نے تیرے لیے یہ فیصلہ کر لیا کہ تیرا امتحان سختی سے لیا جائے گا، تیرا حساب سختی سے لیا جائے گا، تو بتاؤ میرے پلے تو کوئی نیکی نہیں ہے، میرا تو دامن سیاہ ہو چکا ہے، دامن میں کوئی نیکی نظر نہیں آتی ہے، تو اگر رب نے یہ فیصلہ کیا سختی سے لوں گا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ رب کے آج رب نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کس کے ساتھ کرنا ہے، اور اگر آج یہ فیصلہ ہو گیا کہ میرا امتحان سختی سے لیا جائے گا، میرے ساتھ کیا بنے گا؟ کہا اور پھر رونے لگ گئے۔ مفتی اعظم ہند نے پھر رونا شروع کیا۔ شاگرد نے پوچھا حضور اب کیا ہو گیا، اب کیوں روتے ہو؟ کہ اب یہ خیال آتا ہے اور کہیں رب نے یہ بھی فیصلہ کر لیا، لوں گا بھی سختی سے اور لوں گا بھی مصطفیٰ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نبی کے سامنے تیرا حساب لوں گا سختی سے۔ بتاؤ میں حضور کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا کہ میرے دامن میں تو نیکی نہیں ہے؟ برادران اسلام، یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جن کے شب و روز مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام سنت کی پابندی میں گزرے، جن کی تہجد غزا نہیں ہوتی تھی، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی تھی، جو حرام جمع نہیں کرتے تھے، جو رشوت دیتے لیتے نہیں تھے، جو سود کا نظام نہیں چلاتے تھے، جن کا حرام کا لباس نہیں ہوتا تھا، لوگوں کا حق غصب نہیں کرتے تھے، یہ ان لوگوں کی کہانی ہے۔ لیکن میری اور آپ کی کہانی کیا ہے؟ ہم صبح سے لے کے شام تک، شام کو اپنے گھر بار میں جھانک کے دیکھے تو صحیح، آج میں نے کتنے پاپ کیے، آج میں نے پاپ کتنے کیے ہیں، آج میں نے کتنا جھوٹ بولا ہے، آج کتنوں کا حق غصب کیا ہے، آج کتنے حقوق العباد غصب کیے، آج کتنوں کا مال چھینا ہے، آج کتنے صاحب بددیانتی کی ہے، آج کتنی بد نگاہی کی ہے، آج کتنے وعدہ خلافیاں کیے ہیں، آج کتنوں کی چغلیاں کی ہیں، آج کتنوں کی غیبت کی ہیں، آج کتنوں کے بارے میں برے فیصلے کیے ہیں۔ اگر میں اور آپ صبح سے لے کے شام تک کا اپنا محاسبہ کریں تو دامن میں ایک نیکی نظر نہیں آتی۔ جب ایک نیکی نظر نہیں آتی پھر میں اور آپ کس بات پہ اکڑے پھریں؟ کس بات پہ تکبر و ناز ہے؟ کس بات کا غرور ہے کہ ہم کہتے جناب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، رب جو چاہے شب رات کی رات میرا فیصلہ کرے، میں تو ہوں ہی سرخرو نا۔ آج حال ہمارا یہ ہو گیا، یعنی رات آتی ہے ہمیں اس رات کا احترام بھی نہیں ہوتا، اس رات کو پانے کی غرض بھی نہیں ہوتی کہ یہ رات رب نے موقع دیا ہے زندگی میں، اب اس رات میں اپنے مالک کو راضی کر لوں۔ سال بھر نافرمانی کی ہیں، آج تو راضی کر لوں۔ اور یاد رکھنا جس کو اللہ پاک عزتیں دیتا ہے، آج قبرص کی کہانی اٹھا کے پڑھیں نا آپ، مسلمانوں نے قبرص کا علاقہ فتح کیا، علاقہ قبرص فتح ہوا۔ اب فتح ہونے پہ حال کیا ہونا تھا؟ حال تو یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا، وہ خوشی کے مارے جناب پھولے نہ سماتے۔ آج ہمارا حال یہ ہو چکے، اب صحابہ نے قبرص کو فتح کیا، جنگ جیت گئے، علاقہ فتح ہو گیا، حکمرانی مسلمانوں کی آگئی۔ ایک صحابی ایک کونے میں بیٹھے بجائے خوشی منانے کے زارو قطار رو رہی ہیں۔ عام صحابی نہیں، وہ عظیم صحابی جس کو سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے، خلیفہ ثانی دوسرے خلیفہ نے اپنا مشیر رکھا، آپ کے مشیر بھی رہے وہ صحابی جناب سیدہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کونے میں بیٹھے رو رہی ہیں۔ حضرت انس بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو دردہ رو رہی ہیں، ایک کونے میں بیٹھے ان کے پاس گئے، جا کہتے ہیں بھائی آج رونے کا مقام تو نہیں ہے، آپ رو کیوں رہی ہو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، ہم نے قبرص فتح کر لی ہے، ہم جیت گئے ہیں، اسلام کو فتح ملی ہے۔ سیدہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو اور روئے اور فرماتے بھائی انس مجھے اس قبرص کے علاقے کی کہانی یاد آ گئی۔ پوچھا بھائی ابو دردہ کیا کہانی ہے؟ کیا یہ وقت تھا کہ یہاں پر ان لوگوں کی حکومت تھی، یہ حاکم تھے، یہاں کے سربراہ تھے، یہاں پہ راج کیا کرتے تھے، اپنی مرضی میں زندگی بسر کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی، جب انہوں نے رب کا حکم ٹالنا شروع کر دیا، جب رب کا حکم توڑنا شروع کر دیا،
جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و قتل عام شروع کر دیا تو اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا. اللہ نے ان کے ہاتھ سے علاقہ لے لیا، حکمرانی عیاشیاں لے لی، رب نے ان کو رسوا کیا، دنیا میں ذلیل ہو گئے. اور جب ان کو ذلت کا حال یہ ہوا کہ آج ذلیل ہو کے ہمارے سامنے کمزور پڑے، اور اللہ نے مسلمانوں کو فاتح بنا دیا، ہم فاتح ہو گئے، فتح پا گئی. مجھے اب وہ وقت یاد آتا ہے کہ اگر مسلمانوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے آج قبرص پہ حکمرانی دی ہے، آج اللہ نے اقتدار دیا ہے، اور اگر مسلمانوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سنت و قتل عام کیا، تو پھر ایسا نہ ہو کہ رب مسلمانوں کو بھی ذلیل و رسوا کر دے اور اللہ ان سے بھی یہ حکومت چھین لے اور پھر غیروں کے ہاتھ میں چلی جائے. برادران اسلام، صحابہ کی وہ فکر، صحابہ کی وہ سوچ، کہ صحابہ کی سوچ یہ ہوتی تھی کہ جناب نافرمانی اللہ کی کریں گے تو پھر یہ حکومتیں چلی جائیں گی، ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. سیدہ عمر رضی اللہ عنہ کی کہانی ہمارے سامنے ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، آپ کے سامنے دربار میں ایک شخص کو لایا گیا، پکڑ کے لایا، جناب یہ مجرم ہے، جرم کیا ہے. کیا جرم کیا ہے؟ کہ جی اس نے چوری کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں آپ نے چوری کی ہے؟ میں نے چوری کی ہے. فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو. وہ شخص عرض کرتا ہے امیر المومنین مجھے معاف کر دے، میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے، پہلی بار یہ جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، مجھے معافی دے دی جائے. حضرت عمر کا جواب سنیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب انسان پہلی بار گناہ کرتا ہے اللہ اس کو رعایت دے دیتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے. پھر وہ گناہ کرتا ہے اللہ پھر ڈھیل دیتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے اللہ پھر ڈھیل دیتا ہے. کئی بار وہ گناہ کرتا ہے اللہ ڈھیل دیتا جاتا ہے. لیکن جب وہ اس گناہ کا عادی ہو جاتا ہے اور اس گناہ سے باز نہیں آتا، اس میں توبہ نہیں کرتا، پھر اللہ پاک اس کو رسوا کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کی گرفت کر لیتا ہے. پھر وہ معاشرے میں جو لوگ اس کی عزت کرتے تھے اب وہ اس کی بےزتی کرتے ہیں، جن کے سامنے وہ معزز تھا اب ان کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے. اب معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہوتی، رسوائی ہی رسوائی ہوتی ہے. عائشہ تو جھوٹ بولتا ہے، اگر تو نے پہلی بار چوری کی ہوتی تو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو فرما کے مطابق اللہ تجھے رعایت دے دیتا. تو نے پہلی بار چوری نہیں کی بلکہ تو عادی مجرم ہو چکا ہے اور بار بار جرم کرتا ہے، تب اللہ پاک نے تیری گرفت کرائی ہے. آج میں اور آپ غور کریں، صحابہ کی سوچ یہ تھی اور میری اور آپ کی حال کا ہے. ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، ہر لمحے گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے ایک بار بھی ندامت ہوئی ہے؟ جو توفیق توبہ نہیں ہوتی، علماء فرماتے ہیں وہ منافق ہوتا ہے جو اس نفاق کے درجے میں پہنچ جائے تو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا. میں اور آپ دیکھیں اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور توفیق توبہ مل جاتی ہے تو یقیناً ہم ابھی ایمان کے دائرے میں ہیں، مومن ہیں. اور اگر توفیق توبہ نہیں ہے تو پھر یقیناً ہم نفاق کے درجے پہ پہنچ چکے. میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں، رات شبرات آنے سے پہلے محاسبہ کریں کہ کہیں میں اور آپ اس مقام پر تو نہیں پہنچ چکے. اور یاد رکھنا نوجوانوں، فقط شبرات آ جانے سے اور رب کی بارگاہ میں آ جانے سے مقصد حل نہیں ہوتا، مالک کو راضی بھی تو کیا جائے. ہم نے کتنی بار مالک کو راضی کیا ہے. سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، خلاصے حدیث، طویل حدیث ہے یہ، کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھیے. میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون سی رات ہے؟ جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماہ شعبان کی 15 شبرات کی رات ہے. اللہ اس رات جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اللہ 300 رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے
اور پھر جو بندہ سوال کرتا اللہ اس کے سوال کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ لوٹنے کی رات ہے، رب سے مانگنے کی رات ہے، مالک کو پانے کی رات ہے، مالک سے آہوزاریاں کرنے کی رات ہے۔ جو مانگتا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا مانگ ارے مانگ۔ یعنی صدا وہ دیتا ہے تو رحمت کا دروازہ کھولنے لگا ہے کہ آؤ میں نے دروازہ کھول دیا ہے شب رات کی رات، آؤ مجھ سے مانگ لو۔ لیکن جبرائیل نے ساتھ ایک بات اور بھی پیغام دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگ ایسے بھی جن کی اس رات بھی اللہ نہیں سنتا۔ اب میں اور آپ محاسبہ کریں، میں اور آپ اس لوگوں میں تو نہیں ہے۔ پوچھا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل وہ کون ہے؟ فرمایا پہلا وہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ مشرک شب رات کی رات بھی مانگے اللہ نہیں سنتا، اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جبرائیل اس کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، اس کے علاوہ کاہن جادوگر، جادو کرنے والا۔ اور علماء نے یہ بھی کئی جگہ لکھا ہے کہ جادو کاہن سے مراد ہے کہ جادو کرنے والا اور جادو کرانے والا، اللہ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ آج ہمارے مزاج بگڑ چکے ہیں، کچھ ہو یا نہ ہو ہم دوڑتے ہیں جب کوئی بابا لبے، کوئی ایسا جناب کرسچن مل جائے، شیعہ مل جائے اور مل جائے جو ایسا جادو کرے اس کا گھر بکھر جائے۔ آج یہ حال ہمارا بن چکا ہے، اس حال میں ہم آ چکے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جبرائیل نے مجھے آگے پیغام دیا، اللہ شب رات کی رات ہر ایک کی بخشش فرماتا ہے لیکن کاہن جادوگر کی بخشش نہیں ہوتی۔ پھر حضور نے پوچھا جبرائیل کاہن اور مشرک کے علاوہ بھی کوئی ایسا بدبخت ہے جس کی اللہ بخشش نہ فرمائے، اللہ دعا نہ سنے؟ جبرائیل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں اس کے علاوہ بھی ہے۔ پوچھا کون؟ فرمایا سودی، سود لینے والا، سود دینے والا اور سود کا گواہ بننے والا، سود کی تحریر کرنے والا، لکھنے والا، اللہ اس کی بھی اس رات بخشش نہیں فرماتا۔ آج دیکھیں میں اور آپ جناب کہیں سود کے معاملے میں تو نہیں آگے، اب تو حال ہی بگڑ گیا جناب، حکمرانوں نے مزاج یہ دے دیا جناب یہ اسلامی بینک کا نظام آ گیا، یہ فلاں بینک کا نظام آ گیا، اور ہم بھی کہتے ہیں مولوی صاحب اسلامی کے نام جو آ گیا۔ یاد رکھنا اگر مشرک کو اسلامی لباس پہنا دو تو مسلمان نہیں کہلائے گا۔ لباس اور نام سے نہیں ہوتا، کردار سے ہوتا ہے۔ دیکھو کیا اس بینک کا نظام اسلام کے تابع بھی ہے؟ آج ہر تیسرے بندے کو دیکھو جناب قسطوں کا نظام شروع کر دیا، جو گھر کی ضرورت ضروری بھی نہیں ہے وہ بھی جب چلو قسطوں پہ اٹھا لیتے ہیں۔ علماء کا اس میں فتویٰ موجود ہے کہ قسطوں کا ایک نظام درست اور ایک سود کے اوپر بھی ہے۔ ہم نے کبھی کسی عالم دین سے جا کے پوچھا کہ جناب یہ سود کا کام تو نہیں ہے، میں بینک سے گاڑی لے لوں سود تو نہیں ہے؟ آپ کا گاڑی کے بغیر گزارا بھی تو ہو سکتا تھا، آپ نہ 18-19 ماڈل لیتے، آپ 2-4 پرانی ماڈل لے کے گھر کا نظام چلا سکتے تھے۔ لیکن جب لوگوں کو دکھانے کی غرض بھی تو ہوتی ہے، میرے پاس نئی گاڑی ہو، نیا بنگلہ ہو، چاہے نظام سود کا ہو ہمیں قبول ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا شب رات کی رات اللہ سب کی بخشش فرمائے گا لیکن سودی کی بخشش نہیں فرمائے گا، اللہ سودی کی دعا قبول نہیں کرتا۔ پھر جبرائیل سے پوچھا حضور نے جبرائیل اور کوئی اس کے علاوہ؟ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے پیغام دیا شراب کا عادی۔ آج شراب ہمارے معاشرے میں کتنی ہے؟ آج شراب کا جرم عام ہو چکے، شراب پینے والا گناہ ہی تصور نہیں کرتا، اور آج عجیب صورتحال بنا لی ہے کہ جناب علاج کے لیے شراب کے چند قطرے لے لیے جائیں، علاج کے غرض سے سوچ بنا دی جاتی ہے جب اس مرض کا علاج شراب سے ہوگا، اس سے ہوگا۔ مجھے یقین سے بتانا اگر کوئی یہ کہ جب اس مرض کا علاج پیشاب سے ہوگا، جو شراب پینے کے لیے راضی کا پیشاب بھی پیے گا، کوئی ایک دم چند قطرے پیشاب پی لیں تو آپ کی کھانسی چلی جائے گی، مجھے یقین سے بتانا کوئی پینے کے لیے تیار ہوگا؟
یا پیشاب پینے کے لیے تیار نہیں اور شراب تیار ہو؟ جیسے پیشاب حرام ہے ویسے شراب بھی تو حرام ہے نا، دونوں ہیں تو ایک ہی پوزیشن کے اوپر، ایک حرام پیتے اور ایک کو ترک کر جاتے ہو۔ دوسرے لفظوں میں پیشاب ہی تو پیا ہوتا ہے تم نے، لیکن حضور نے فرمایا شراب کا عادی جو ہے اللہ شب برات کی رات اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہمیں ملتے ہیں، والدین کا نافرمان۔ آج والدین کی نافرمانی گناہ ہی کوئی نہیں رہا، اللہ ماشاء اللہ ہمارے سامنے والدین کی فرما برداری جتنی ہے، ہم جتنے والدین کی فرما برداری میرے اور آپ کے سامنے معاشرہ ہے نا، والدہ بولتی رہے روکتی رہے لیکن ہم نے کرنی اپنی من کی ہوتی۔ کرام کو حکم ارشاد فرمایا صحابہ جب وہ ملاقات ہو اویس سے میری امت کی بخشش کی دعا کرا لینا۔ حضور نے جبہ تو بھیج دیا لیکن یہ تو بتاؤ کہ یہ مقام اویس سے کرنے کو ملا کیوں، اس کا سبب کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی دوسری میں نقل کیا ہے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کبھی آپ سے ملنے نہیں آیا، آپ کا اتنا بڑا عاشق تھا ہر شے، لیکن پھر اس کو اتنا مقام کیوں؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماں کی خدمت کرنے سے۔ اس کی ماں ضعیفہ ہے اور ایک روایت میں یہ کہ نابینا بھی ہے، ماں بوڑھی ضعیفہ ہے نابینا بھی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ملنے کے لیے نہیں آ سکا۔ ماں کی خدمت کر کے اس کو یہ صلہ ملا کہ حضور نے صحابہ سے ارشاد فرمایا صحابہ جب اویس سے ملاقات ہو تو کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ تو آج میرے اور آپ کا حال کیا ہے؟ ماں باپ بلاتے رہتے ہم سنتے نہیں ہیں، باپ کو جناب تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، کیا بنایا کیا کیا ہے؟ ہماری سوچ ہے کہ ابا جی حرام بھی اکٹھا کرو لیکن کرو تو صحیح نا، ہمیں حلال کی ضرورت نہیں ہے، مال ہو چاہے گندا ہو، چاہے بہن بھائی کو مال غصب کر کے لے آؤ دے دو ہمیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ اگر والدین کا نافرمان ہے اور شبان شب رات کی رات آ کے میری باغ میں آوازاریاں کرے میں اس کی نہیں سنتا۔ اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ بھی شخص جو زانی ہے، انہوں نے فرمایا زانی رب کی باغ میں شب رات کی رات روتا بھی رہے گڑ گڑائے رب اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ اب دیکھیں اس میں سے کون کون سا گناہ ہے جو میرے اور آپ کے اندر نہیں۔ زنا آج عام ہو چکا ہے، باقاعدہ جناب پہلے سنتے تھے یورپ کا یہ حال ہے، پاکستان میں مراکز بنائے گئے ہیں، اب باقاعدہ گھر خرید کے ایک بزنس کیا جاتا ہے، جسم فروشی عام کی جاتی ہے اور کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ نوجوان لڑکا اور لڑکی مخلوط مل کے بیٹھ جاتے ہیں، فکر ہی نہیں ہوتی۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ تجربہ آیا جس کی پاکی کے بارے میں میرے رب کریم نے 18 آیات قرآن کی نازل کی، اتنی پاک عورت اور میرے مصطفیٰ کی محبوب زوجہ، آپ اپنے کزن نابینا ہیں ان کے ساتھ بیٹھی ہیں سینے کے اندر، حضور تشریف لائے گھر میں بغیر سلام کلام کیے، حضور کمرے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، سیدہ عائشہ اٹھتی ہیں بے چین ہوتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں یا رسول اللہ سے مجھ سے کیا خطا ہوگی؟ آج آپ گھر میں نہ سلام نہ کلام، خطا کیا ہوئی ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ تیرے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ میرا کزن بیٹھا ہے رسول اللہ، اور نابینا ہے۔ ابھی یہ احکام پردہ نازل نہیں ہوئے، یہ احکام پردہ سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں۔ کہ جب نابینا ہے، اچھا نابینا ہے، عائشہ تم تو نابینا نہیں ہو، عائشہ وہ نابینا ہے، تو نابینا نہیں ہے، تو اس کو دیکھ رہی ہے، اور درمیان میں تیسرا کون ہے؟ عرض کی عرض تیسرا تو کوئی بھی نہیں ہے، فرمایا تیسرا شیطان بھی تو تمہارے درمیان میں بیٹھا ہے۔ حضور اس خاتون کو، اس محبوب زوجہ کو اجازت نہیں دے رہے جس کی پاکی میں اللہ 18 آیتیں نازل کر دے، اتنی پاک خاتون۔ تو مجھے بتائیں کہ جناب آج میرے اور آپ کا مخلوط نظام کیسے ہو سکتا ہے؟ شادیوں میں مخلوط نظام، کزن کے ساتھ بغیر تکلف کے مصافحہ کیا جاتا ہے، معانقہ کیا جاتا ہے، گلے لگا جاتا ہے۔ جناب کیا شریعت اسلامی اجازت دیتی ہے؟ شریعت بیٹی کو باپ کے گلے لگنے کی اجازت نہیں دیتی، بہن کو بھائی کے گلے لگنے کی اجازت نہیں دیتی۔ آج بہنوئی اور سالی گلے لگ رہی ہیں، آج وہ ہاتھ سے مصافحہ کر رہی ہیں، جناب کزنوں کے ساتھ ہو رہے، شادی میں نظام خراب کیا ہوتا ہے۔
سب کچھ کر کے، اور ہم کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ زنا کا آغاز تو یہیں سے ہوتا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی جو بات کی جاتی ہے کہ 4 برس کی عمر آپ گلی میں کھیل رہی ہیں، طائفہ خاتون کا گزر ہوا، میرے امام نے اپنا کرتا اٹھایا اور شلوار پجامہ نہیں پہنا ہوا، چھوٹی سی عمر ہے، اور اپنے کرتا اٹھا کے آنکھوں پہ لگا دیا۔ طائفہ گزری نا، کہتے واہ میاں واہ، جو چھپانے کی جگہ تھی وہ کھولی لی، جو کھولنی تو چھپا دی۔ اعلیٰ حضرت نے بڑا کمال کا جواب ارشاد فرمایا 4 برس کی عمر میں۔ آپ فرماتے مائی پہلے نگاہ پڑتی ہے، جب نگاہ کسی کو چاہتی ہے تو تب دل بے ایمان ہوتا ہے، اور جب دل بے ایمان ہوتا ہے تو نفس پہ تب اثر پڑتا ہے۔ میں نے پہلی جڑ ہی مٹا دی، نہ جڑ ہوگی تو نہ درخت بنے گا، جڑ مٹا دی ہے۔ آج ہم بغیر تکلف کے دیکھتے ہیں، مخلوط نظام بازاروں میں مخلوط ہے، بڑے حسب اس کے آگے بات کرتے ہیں، اور جناب ہاتھوں کا زنا تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ اللہ ماشاء اللہ قلیل کوئی بچنے والا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محشر کا میدان ہوگا، کئی ہاتھ رب کی بارگاہ میں آئیں گے اور وہ ہاتھ حاملہ ہوں گے، ہاتھوں کو حمل ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یار جو ہاتھوں کو بھی حمل ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کون؟ فرمایا جو مشت زنی کرتا رہا، اس کے ہاتھ حاملہ ہو جائیں گے۔ یہ بھی زنا کی ایک کیفیت ہے۔ برادران اسلام مجھے بتائیں گے یہ عام جرم جو ہم کر رہی ہیں، اور ہم کہتے ہیں اور ایک رات رب کی بارگاہ میں آئیں گے بس ہر گناہ دھل جائے گا۔ میرے مسلمان زنا کا تو گناہ دھلتا ہی کون ہے۔ زانی کی اس رات اللہ بخشش نہیں کرتا، اللہ اس رات نہیں سنتا، والدین کی نافرمانی کی نہیں سنتا، شرابی کی نہیں سنتا، جادو کرنے کرانے والے کی اللہ نہیں سنتا، جناب سودی کا نظام کرنے والا کرانے والا اللہ اس کی نہیں سنتا۔ مجھے بتاؤ آج معاشرہ کہاں گیا ہوا ہے؟ ہم ان کو تو گناہ ہی تصور نہیں کرتے، ہم اتنے پاپی اور ہم گناہ نہیں کرتے۔ اور ذرا دیکھ کے ان لوگوں پہ جن کے گڑگڑانے کے حال کیا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں عمرے کے لیے بیت اللہ گیا، دعا کریں اللہ سب کو بیت اللہ لے جائے، اللہ مجھے میرے لیے بھی اللہ مجھے بھی بار بار بیت اللہ کی زیارت کرائے، مدینے کی حاضری کرائے۔ حضرت حسن فرماتے میں گیا بیت اللہ، رات کو صحن کعبہ میں چادر لے کے سردی کے دن تھے سو گیا، لیٹا ہوا تھا، آدھی رات کا وقت آیا، کہتے مجھے ایک چیخ کی آواز سنی، چیخ کی آواز سنی، میری آنکھ کھل گئی، میں نے دیکھا کوئی شخص غلاف کعبے میں گھسا ہوا ہے اور زور سے گریہ زاری کرتا ہے مولا میں بڑا پاپی ہوں، بڑے گناہ کیے، مولا مجھے معاف کر دے، بڑے گناہ کیے، یا اللہ میں سفید بال ہو کے گناہ نہ چھوڑے، میں نے مجھے معاف کر دے، میری بخشش کر دے۔ کہتے ایک بار دل میں خیال ہے جا کے اس کی مدد کروں، پوچھو حال تو پوچھو، پھر اس کا معاملہ چھوڑو یار، نہیں جاتا۔ میں پھر لیٹ گیا، تھوڑی دیر گزری، پھر چیخ کی آواز سنی میں نے، پھر دیکھا وہ کہتا ہے اللہ تجھے مصطفیٰ کی بیٹی کا واسطہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے بڑے گناہ کے مجھے معاف کر دے۔ کہتے میں نے پھر سوچا میں جاؤں اور اس کا حال پوچھوں کون ہے، کہتے پھر کہا یار اس کا معاملہ چھوڑو میں لیٹ جاتا ہوں۔ حضرت حسن بصری کہتے میں پھر لیٹ گیا، پھر تیسری بار پھر چیخ سنی میں نے، پھر کہ اللہ تجھے مصطفیٰ کی باتوں کا واسطہ، جو مصطفیٰ باتیں کرتے ان باتوں کا واسطہ تیرے ساتھ مجھے معاف کر دے۔ کہتے مجھ سے رہا نہ گیا اور میں کہ جا کے دیکھوں تو صحیح ہے کون، تو بہت بڑا پاپی ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، اتنا گناہ کہ اب وہ شرمندہ ہو چکا ہے۔ کہتے میں نے جب جا کے دیکھا تو اس کی زلفیں اس کے منہ کے اوپر پڑی ہوئی تھی، چہرے کو چھپائی ہوئی تھی، کپڑے غرد الود تھے، مٹی میں بھرے ہوئے تھے، اور جب میں نے اس کے وہ زمین پہ گرا مصطفیٰ کا نام لگے بے ہوش ہو گیا۔ حضرت حسن بصری کہتے میں نے جب چہرے سے زلفیں ہٹائی تو میں دیکھ کے پریشان ہو گیا، میری چیخ نکلی، میں بے ہوش ہو گیا، میری چیخ نکلی، اس کو دیکھ کے میں بے ہوش ہو گیا۔ پتہ جانو وہ تھا کون میرے بھائی؟ وہ پاپی نہیں تھا بلکہ کربلا میں گھر لٹانے والے حسین کا بیٹا زین العابدین تھا، جس کے باپ نے پورا گھر کربلا میں محبوب کے دین کے لیے لٹا دیا تھا، اس کا لخت جگر بچنے والا کربلا میں زین العابدین تھا۔ ارے جس کا نام دین رکھا اس لیے کہ سجدے اتنی کثرت سے کیے ہیں تو نام بھول گئی قوم زین العابدین کہنے لگ گئی، سجدے کرنے والا، اتنا سجدے کرنے والا عادی، اور حضور کا شہزادہ وہ اس حال میں جس کا جسم گناہوں سے پاک ہے پھر بھی رب کی بارگاہ میں روتا ہے
کہ مولا میں نے بڑے پاپ کیے تو مجھے معاف کر دے. ارے ان کا تو توبہ کرنے کا حال یہ تھا، اور میرے اور آپ کا حال میرے آپ کے سامنے. جن کے دامن میں ایک ہی نیکی نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں بہت بڑا نیکی ہوں، میں بہت بڑا علامہ بن چکا ہوں، میں بہت بڑا مفتی ہوں، میں بہت بڑا پیر بن گیا ہوں، میں بہت بڑا امیر ہوں، میں سخی جو ہوں، میں جہاں مجاہد جو ہوں، میں نے یہ کام اسلام کے لیے کیا، اتنی خیرات جو میں نے کر دی اسلام کے لیے. ارے ہمارے دامن میں ایک ہی نیکی نہیں اور ہم تکبر کرتے پھرتے ہیں. وہ زین العابدین جس کے شب و روز رب کی عبادت میں گزر گئے اور ان کی آہوزاری کا حال یہ تھا. برادر اسلام اگر پاپ کیے ہیں نا، ہر انسان خطا کار ہے، لیکن عقل مند وہ نقصان ہونے سے پہلے سنبھل جائے. وہ رات آنے والی ہے کہ جس رات ہم نے مالک کو راضی کرنا ہے. کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، دیکھا نہیں کہ اسرائیل آیا اور لے کے ساتھ چلا گیا. کتنے کو لے گیا؟ ہمارے ساتھ پچھلے سال تھے لیکن اسرائیل آیا ان کو لے کے چلا گیا. اب وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. دیکھو اسرائیل نے آنا، ہمیں بھی لے جانا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے جانا ہے، لیکن جانے کی تیاری کر لیں. ایک بات کو کلوز کرتا ہوں، یہ میری اور آپ کی عادت ہے، رات کو آتے ہیں تو صبح کا ناشتے کا انتظام کرتے یا نہیں کرتے؟ عید آتی ہے، عید سے پہلے عید کے کپڑے بناتے ہیں نہیں بناتے؟ شام کو کھانے کے لیے ہانڈی کا انتظام پہلے کرتے نہیں کرتے؟ جب ہر چیز کرتے ہیں، ارے قبر میں جانا ہے تو قبر کے لیے بھی پہلے انتظام کیا ہے؟ جہاں ایک طویل عرصہ رہنا ہے اس کے لیے بھی کوئی تیاری ہے. ناشتے کی تیاری تو ہے، شام کی ہنڈے کی تیاری تو ہے، عید کی تیاری بھی ہے، شادیوں کی تیاری بھی ہے، سکول کی فیس دینے کی بھی تیاری کی، لیکن جہاں طویل عرصہ رہنا اس کی بھی کوئی تیاری کی ہے؟ اس کے لیے بھی کوئی انتظام کیا ہم نے کہ وہاں کوئی چراغاں بھی ہے کہ نہیں ہے، وہاں کوئی انتظام بھی ہے کہ نہیں؟ خدا را اگر ناشتے کی تجھے فکر ہے، بچے کی فیس کی فکر ہے، عید کے کپڑے بنانے کی فکر ہے، شام کی ہنڈی بنانے کی فکر ہے، تو میرے بھائی قبر کی بھی فکر کر. اس قبر میں جانا ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اس میں جواب دینا ہے، تو اس کی فکر کر کہ میں وہاں کے لیے کیا کیا ہے. یہ دنیا تو گزر ہی جانی ہے، یہ عارضی ہے، فنا ہونے والی ہے. وہ ایک طویل زندگی ہے، لمبی عرصہ ہے، اس کے لیے تیاری کرو. دعا کرو اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا